ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی، تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا کہ میرے غلام اور میرے خادم نے اس طرح کیوں کیا ہے کہ مستحب کو ترک کیا، تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق۔ وہ کہتے ہیں کہ انجینئر جو ہے یہ غوث پاک پہ بھونکتا رہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتا ہوں، کبھی ساتھ المتوفا 561 ہجری بولتا ہوں۔ ان کی کتابوں میں سے ان کو بتاتا ہوں کہ تم 11ویں ان کے نام کی کھا رہے ہو، اور انہوں نے نماز کا طریقہ غنیت الطالبین میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے، تم اسے کہتے ہو مکھیاں مارنا۔ تو میں غوث پاک کے اوپر نہیں بھونکتا، بلکہ غوث پاک یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو غلط باتیں منسوب ہیں نا، میں ان کے اوپر بات کرتا ہوں کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات نہیں ہے۔ آج اگر ہم کرسچنز کو جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کا صحیح سٹیٹس بتاتے ہیں تو کیا اس کا مقصد حضرت عیسیٰ ابن مریم کی توہین کرنا ہوتا ہے؟ بلکہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر جو تم نے ڈرامہ بازی کی ہے اور چندے ہتھیائے ہیں، ہم تمہاری عوام کو بتاتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو منسوب تمہاری یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے۔ اس میں شیخ عبد القادر جیلانی کی توہین کہاں سے آ گئی؟ تم نے ان کی توہین کروائی ہے۔ مثلا جب تم یہ لوگوں کو بتاؤ گے، اور تمہارے پاپا جانی جو ہیں مرشدی تار آپ کے خود پیارے باپا جانی، جب وہ اپنی کتاب میں یہ لکھیں گے اور تمہارے علماء اپنی ویڈیوز میں آ کے یہ واقعہ سنائیں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، اس نے لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی، تو شیخ عبد القادر جیلانی نے نگاہ مار کے اسے جلا کے راکھ کر دیا، اور بعد میں لوٹے کی طرف دیکھا اور وہ ٹوٹی ڈر کے مارے مرنے کی بجائے وہ قبلہ رخ ہو گئی۔ ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی، تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا کہ میرے غلام اور میرے خادم نے اس طرح کیوں کیا ہے کہ مستحب کو ترک کیا، تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ جب تم یہ کرامت بتاؤ گے تو ہم یہ کہیں گے بھائی یہ کرامت ہے، کاش وہ پہلے ہی لوٹے کے اوپر نگاہ مارتے لوٹا سیدھا ہو جاتا۔ اور مجھے بتائیں، یہ لوٹے کی ٹوٹی کو قبلہ رخ رکھنا یہ کون سا فرض اور واجب تھا کہ جس کی سزا مرید کو یہ دی جائے کہ اسے آپ قتل ہی کر دیں؟ 302 کا مقدمہ ہوتا ہے قتل ناحق کا، اس کے بدلے میں بابا جی قتل ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بچا رہے ہیں کہ ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے، ورنہ وہ واجب القتل تھے۔ اور سورہ النساء میں ایک مسلمان کو قتل کرنے کی سزا ہمیشہ کی جہنم آئی ہے، تو تم کیوں اپنے بابا جی کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں دیکھنا چاہتے ہو؟ آپ مجھے بتاؤ کہ عبد القادر جیلانی کا ہمدرد میں ہوں یا یہ ہے؟ یہ تو انہیں جہنم میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ نگاہ مار کے بندہ ساڑ دیا، اور دیکھیں وہ مرید بےچارا پوری زندگی وضو کرواتا رہا کہ میں اپنا ایمان سلامت لے کے جاؤں گا، وہ بےچارا اپنے ایمان سے بھی گیا اور بابے کا بھی ایمان ساتھ لے گیا۔ ہاں، یعنی صرف خود نہیں جہنم میں گیا، بابا بھی لے گیا جہنم میں، اگر یہ بات درست ہے تو یہ تو اپنے بابوں کو خود مروا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں۔ اور پھر ہم سے یہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگان دین جو ہے وہ نبی کے طریقے کے اوپر ہے۔ یہ نبی کا طریقہ ہے کہ جی لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں ہے تو ساڑ دو بندہ؟ ہائے ہائے، کس نبی کے ماننے والے ہو؟ پھر ہم صحیح کہتے ہیں نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور۔ اگرچہ وہ دعویٰ تو یہی کرتے ہیں کہ ہم اسی اللہ رسول کو مانتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی وہ ان تعلیمات میں نہیں چل رہے جو اللہ اس کے رسول کی ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔